بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ کی پیشکش۔ درس کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی جانب سے تمام حاضرین کرام اور فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا استقبال کرتے ہوئے اس البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے اور اپنی رحمتوں کا اس اجتماع پر نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، ہر چیز کی ایک اپنی شکل ہوا کرتی ہے،
جب تک کوئی بھی چیز اپنی اصلی شکل صورت میں رہتی ہے اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوا کرتی، اسے ہر کوئی انسان اچھی طرح سے بآسانی پہچان سکتا ہے۔ بعین ہی اسلام کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اسلام کوئی بے جان نظریہ نہیں بلکہ انقلاب آفری نظام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان نے اس کی اصل صورت بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی عام ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان عقیدے میں اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سی مشکل بھی اسے آتی ہے تو وہ بدعقیدگی پر مبنی ہر اس عمل میں ملوث ہو جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین ان الشرک لظلم عظیم سے تعبیر فرماتا ہے، اور یہ اس دنیا میں بسنے والوں کی نہایت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور شمع روشن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس شمع سے مسلمانوں کے دلوں میں بدعقیدگی کے وہ اندھیرے جو جنہوں نے گھر کر لیا ہے اندھیروں نے مسلمانوں کے دلوں میں، انشاءاللہ تعالی اس شمع کی بدولت کئی خاندان باذن اللہ تعالی نور اسلام سے منور ہو جائیں گے۔ اس عنوان پر یوں تو پہلے بھی فضیلت شیخ بہراج ربانی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ بیماری جس کا علاج آج ہوگا اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے علاج کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر فضیلت شیخ بہراج ربانی حفظ اللہ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین فضیلت الشیخ کی اس کاوش کو ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے گا اور امت مسلمہ سے بدعقیدگی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنائے گا، آمین یا رب العالمین۔ فضیلت شیخ بہراج ربانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹرز کے زیر نگرانی بحیثیت پریچر، مبلغ دین یا بحیثیت داعی کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں اردو اور ہندی بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ بستے ہیں وہاں آپ کی آواز کیسٹوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور نتیجتاً اللہ کے فضل و کرم سے کئی بھٹکے ہوئوں کو راہ بھی مل رہی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی تقاریر سن کر گزشتہ ایام میں ایک ایسے شخص نے توبہ کی ہے جو ہندوستان میں فضائل اعمال کتاب کا بہت بڑا ناشر ہوا کرتا تھا۔ یہ شخص 4 زبانوں میں فضائل اعمال شائع کیا کرتا تھا، فرینچ، انگلش، ہندی، اردو میں۔ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق بخشی۔ آپ حضرات اگر اس شخص کی کہانی سننا چاہیں تو اس گفتگو کو یا اس کیسٹ کو ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے، میں نے اس سے فون پر بات کی ہے اور وہ آپ کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیسٹ کا عنوان ہے تبلیغی ناشر کی توبہ۔ ہندوستان میں تھا یہ شخص۔ چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہم سے رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے تو ہم ان کی خدمت میں اپنے عناوین پیش ہیں تاکہ وہ ان ویڈیو اور آڈیوز کو سن کر ہم سے رابطہ کر سکیں۔ واضح ہے کہ یہ آج کا پروگرام جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوا ہے۔ ہمارے اس مرکز کا فون نمبر ہے 68299898۔ ہندوستان میں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی، فون نمبر 23269123 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بنگلور میں التوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور، فون نمبر ہے 08055499804۔ آپ حضرات اس ناچیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں
میرا ای میل ایڈریس ہے mohammedaqil mohammedaqil@hotmail.com. فون نمبر ہے 054686317. میں گزارش کروں گا کہ فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان جو آج آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت، اس عنوان پر ہمیں مستفید فرمائیں. آپ تمام حاضرین اکرام سے درخواست ہے کہ اپنے موبائلز سوئچ آف کر لیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شرارت نہ کرنے دیں، ان پر کنٹرول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، گرامی قد دوستو، معزز سامعین کرام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 14 شوال 1423 ہجری مطابق 17 دسمبر سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مکتب تربیت الجالیات حی السلامہ جدہ کے زیر اہتمام البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے تعویذ اور گنڈوں کی شرعی حیثیت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں اور اس پروگرام میں دامے درمے قدم سخنے شرکت کرنے والوں، حاضرین، سامعین، سامعات جو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی سے نوازے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، قبل ازیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح آپ کی خدمت میں کروں، میں تہہ دل سے دیر ہی صحیح آپ تمام سامعین اور سامعات کو عید کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. اسے قبول فرمائیے. آپ سب کو عید مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر اور اذکار کو، ہماری جد و جہد کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بہرحال اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے بندے ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ کافی مشغولیت کے بعد آج ہم نے آپ حضرات کے لیے وقت نکالا. اہل مکہ کے توسط سے
یوں سمجھیے کہتے ہیں کہ جب کسی کے محل پہ برکھا برسے گی